السلام علیکم عزیزان من، اب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے درمیان ہونے والے واقعات سے روشناس کرائیں گے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں مندس کا کام کرتا تھا۔ یہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھائی دیتا تھا جیسے زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو ہدہد سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے۔ وہ بتلا دیتا کہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے کہ کنواں کھود لیا جائے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح جنگل میں تھے۔ پرندوں کی تفتیش ہوئی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دے۔ اتفاق سے ہدہد موجود نہ تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہدہد نظر نہیں آتا۔ کیا پرندوں میں وہ کہیں چھپ گیا ہے یا واقعی میں حاضر نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو خیر نہیں۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا کا عہد کر چکے ہیں۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے نبی، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں۔ میں سبا یعنی یمن سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کرتی ہے۔ اس کا تخت بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں ہمیشہ رہتی ہے۔ وہاں کے لوگ آفتاب پرست یعنی سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خدا پرست نہیں۔ ملکہ یمن کا نام بلقیس تھا۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا۔ ہدہد سے فرمایا کہ میرا یہ خط ملکہ بلقیس کو دے آنا۔ ہدہد خط کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان یا رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور حکم بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، مضمون دے کر اپنے امراء اور وزراء کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک باوقت خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سب کو سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا اور کہنے لگی کہ تم جانتے ہو کہ میں جب تک تم سے مشورہ نہ لوں تنہا کسی امر کا فیصلہ نہیں کرتی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں پاتانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس وقت لڑنا اور اعلان جنگ کرنا مناسب نہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا میں ان لوگوں کی طرف کچھ طائب بیچتی ہوں تاکہ ان کا ذوق معلوم ہو جائے۔ اگر کچھ لے دے کر پیچھا چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے ہر قسم کی طائب روانہ کیے جن میں بے قیمت جواہرات، گھوڑے، خوبصورت باندیاں شامل تھی اور ساتھ ہی ملکہ بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات تھے۔ توپوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مقصود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اس کے توپوں کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے ہی بتلا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنایا جائے اور راستے میں 2 طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین کرایا۔ اپنے دائیں اور بائیں 4-4 ہزار سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء کے لیے اور دوسری طرف وزراء کے لیے۔ بلقیس کے قاصد نے جب سونے چاندی کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے لائے ہوئے توپوں سے شرمانے لگے۔ پھر جب جنات کی صفیں دیکھی تو بے حد مرعوب ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور بلقیس کے سب سوالوں کے جواب بھی دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا
کہ ہم نے تو اس لیے پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ مشرکانہ اقوال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے، لیکن اگر وہ مال کی لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہتی ہے تو تم واپس جاؤ اور ان کو اطلاع دے دو اور کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو میں لشکر لے کر چڑھائی کروں گا اور ان کی تخت و تاج کو رون دیں گے۔ قاصد دوبارہ پہنچتا ہے تو دوبارہ بلقیس کو پیغام نبوت سناتا ہے تو وہ سمجھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ واللہ یہ سچے پیغمبر ہے، وہ پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی وقت دوبارہ قاصد کو بھیجا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ بلقیس نے اپنا نائب بنا کر سلطنت کے انتظامات اس کے سپرد کر دیے، جس میں اس کا بیش قیمت سونے کا تخت بھی شامل تھا، اور خود 12,000 سرداروں کو، جن میں سے ہر ایک کے ماتحت 1000 آدمی تھے، اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان کی طرف چل دی۔ جنات قدم بقدم اور دم کی دم خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچاتے رہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس قریب پہنچ چکی ہے تو اس نے اپنے دربار میں موجود جن و انس سے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہے کوئی جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے آئے؟ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزون تھا، جو پہاڑ جتنا بڑا تھا، بول پڑا، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو آپ کے دربار کی برخاست ہونے سے پہلے ہی لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی وہ پہلے میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کو منگوانے سے غرض یہ تھی کہ اپنے زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائے کہ اس کا تخت، جسے اس نے 7 مفصل مکانوں میں رکھا تھا، اور اس کے آنے سے پہلے ہی دربار سلیمانی میں موجود ہے۔ ملکہ بلقیس کی تمام مال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اسی لیے کیا گیا کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ تھی، جس کو 7 مالات شاہی کے وسط میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا۔ قوم سبا کا مذہب آفتاب پرستی تھا، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز پر صرف ایک حقیقت کا تسلط ہے، اور وہ خدائے کائنات اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کچھ تغیر و تبدل کرو تاکہ بلقیس کی آزمائش ہو کہ وہ اس کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ کچھ ہیرے و جواہر بدل دیے گئے اور رنگ و روغن میں بھی تبدیلی کی گئی۔ ملکہ سبا بلقیس جب سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پیش ہوئی تو اسے پوچھا گیا کہ کیا یہ تخت آپ کا ہے؟ وہ اس کو نہ پہچان سکی، دھوکے میں آ گئی۔ کہا ایسا تخت میرا بھی ہے، یا یہ اس کا مشابہ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی تخت ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ حضور کیا ہمیں آزماتے ہیں؟ ہم تو آپ کی حالت اور آپ کی طاقت کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ پھر ملکے کو بتایا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل بنایا تھا جس کا سین پانی کا حوض تھا، جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں۔ پانی کا لہرانا اور مچھلیوں کا پھرنا دیکھ کر ملکہ بلقیس سمجھی کہ یہ حوض ہے، اس لیے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی کا حوض شیشوں سے بنا ہوا ہے، کپڑا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عورت تھی اور بے عقلی اور گوارا پن ثابت ہو جانے سے اسے سخت ندامت ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میرے عقل خاک بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو صاحب کہہ دیا کہ اے رب، میں اس وقت تک بڑی خطاوار تھی، اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر واپس یمن بھیج دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ملکہ بلقیس کے لیے ایسے بہت سے شاندار محل تیار کیے جس کی کوئی مثال نہیں۔